کہ اس وقت ایس ڈی پی آئی جو کام لے کر کھڑی ہوئی ہے، آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہمارے ملک میں بنی ہیں اور کام کر رہی ہے، ایک وہ پارٹی جو مسلمانوں کے خلاف کھل کر کام کرتی ہے، اس کے مقابلے میں جو پارٹیاں کام کرتی ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، اور 80 سال کے آزادی کے پورے ہو گئے، کل ہم اس کا جشن منائے۔ یہ 80 سال میں مسلمانوں کی، دلتوں کی، کرسچن کمیونٹی کی، سکھ کمیونٹی کی اگر آپ پوزیشن کو چیک کریں گے، 80 سال سے پہلے انگریزوں کی غلامی میں ان مائنارٹیز کا جو پاور تھا، ان کے پاس جو چیزیں تھی، ان کے پاس جو اکنامک تھا، ان کے پاس جو ایجوکیشن تھا، یہ 80 سال کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ مسلمان اس وقت، دلت سماج اس وقت، دوسرے جتنے مائنارٹی سماج کے لوگ ہیں، سب اس وقت پریشان حال ہے۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ اس کے اندر جو ہے صرف بی جے پی کا ہاتھ ہے، بلکہ ہر وہ پارٹی جس نے مسلمانوں کو استعمال کیا، دلتوں کو استعمال کیا، اور ہمارے وہ پولیٹیکل لیڈرز 25 سال تک سیکولر پارٹیوں کا جھنڈا ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں دے کر ان کے جے جے کے نعرے لگانے کے پیچھے ہمیں لگاتے تھے، لیکن مسلمانوں کا، مائنارٹیز کا ایک مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ کتنے مسائل ہیں، جیسا کہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بتا رہے تھے، دوسری گورنمنٹ کی بات الگ، یہ کانگریس گورنمنٹ کے اندر مسلمانوں کے لیے، دلت سماج کے لوگوں کے لیے الیکٹرانک کے گاڑیوں کا اعلان ہوا، کس کو ملا؟ آپ کے محلے میں، آپ کے بستی میں کیا پولیٹیکل لیڈرز نہیں ہیں آپ کے؟ 25 30 سال سے ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، یہ آپ تک کیوں نہیں پہنچائے؟ بیواؤں کے راشن کا مسئلہ ہو، بوڑھوں کے علاج کا مسئلہ ہو، ایسے کئی مسئلے گورنمنٹ نے جو ہے مشینوں کا اعلان کیا، وہ ہم میں سے کسی کو نہیں ملی، پاس ہمارے لیے کیا گیا، کہاں پر چلے گئے وہ سارے؟ اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ آج ہماری قوم کا یہ حال ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو مسلم لیڈرشپ ہے، جو اپنے اسٹیٹس کو بنانے کے لیے پولیٹیکل کے اندر آئے، یا پھر جو ہے اپنی پراپرٹیوں کو بچانے کے لیے پولیٹکس کے اندر آئے، یا پھر وہ ایک پولیٹیکل چہرہ بن کر مسلم قوم کو دھوکہ دینے کے لیے آئے، ہم ان کے پیچھے چلتے گئے، اور وہ اپنا فیس بنا جب کوئی پارٹی کے اندر، سیکولر پارٹی میں کوئی مسلمان یا کوئی دلت سماج کا آدمی کام کرتا ہے، خوب محنت کرنے کے بعد یہ خاندانی سیاست دانوں کی جو پارٹیاں ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو، بی آر ایس ہو، کوئی بھی ہو، جو خاندانی سسٹم پر چل رہی ہے، اس میں کوئی ہمارے سماج کا آدمی جا کر کام کرتا ہے، جان توڑ محنت کرنے کے بعد، ان کی غلامی کو ماننے کے بعد اس کو آخری کو پوزیشن دی جاتی ہے، وہ مائنارٹی سیل کا ذمہ دار بنا دیا جاتا ہے، جس سے کوئی فائدہ نہ اس کو پہنچتا ہے، نہ اس کے ذریعے سماج کو پہنچتا ہے۔ تو یہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ ایس ڈی پی آئی یہ تمام خرابیوں سے ہٹ کر ایک ایسی پارٹی وجود میں آئی جہاں پر کوئی خاندانی لیڈرشپ نہیں چل سکتی، جہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے پیسوں کی بنیاد پر ٹکٹ دیا نہیں جاتا، جہاں پر لیڈرشپ کے لیے کوئی عہدہ یا انسان کے بیک گراؤنڈ کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کی صلاحیت، اس کے اندر رہنے والے قوم کے جذبے اور اس کے اندر کام کرنے کے مزاج کو دیکھ کر جو ہے یہاں پر لیڈر بنایا جاتا ہے۔ جیسا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ یہ پارٹی آپ کے اندر جھنڈا پکڑ کے ہمارے پیچھے چلنے کے لیے آپ کو یہاں پر نہیں بلائی، بلکہ آپ خود کھڑے ہو کر یہاں کے عوام کے مسائل بغیر کوئی مذہب کی پرواہ کیے بغیر، ایسا نہیں کہ یہ پارٹی صرف مسلمانوں کے لیے کام کرتی، ایس ڈی پی آئی کے اندر تمام سماج کے لوگ ہیں، اور تمام سماج کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ پارٹی یہاں پر آئی ہے۔ یہ جو نئی ڈسٹرکٹ کمیٹی ہے، یہ اس وقت مضبوط ہوگی آپ حضرات اس کا ساتھ دیں گے۔ اگر آپ حضرات ساتھ نہیں دیں گے، بھائی یہ پریزیڈنٹ صاحب کی ذمہ داری ہے، یہ سیکرٹری صاحب کی ذمہ داری ہے، بلکہ آپ خاموش بیٹھیں گے، ان کے یہ عہدے ان کے لیے بوجھ بن جائیں گے۔ ان کی طاقت آپ کی طاقت ہے، آپ ساتھ دیں گے، یہ مسائل کو حل کریں گے۔ کہ اس ملک کی سب سے طاقتور چیز اگر کوئی ہے، وہ سیاسی طاقت ہے۔ سیاست اس ملک کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں سیاست ہوگی، آپ بہت کچھ یہاں پر کر سکیں گے۔ آج جو ظلم کی بات ہو رہی ہے، ناانصافی کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کے مسائل کی بات ہو رہی ہے، وہ تمام چیزیں پولیٹیکل پاور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ پولیٹیکل پاور جب تک آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے، گندے لوگوں کے ہاتھ میں سیاست دیں گے تو گندگی ہی پھیلے گی، اچھے لوگ اس سیاست میں جائیں گے تو اچھائیاں پھیلے گی۔ اس اچھائی والی سیاست کو پروموٹ کرنے کے لیے ایس ڈی پی آئی کام کر رہی ہے، تو اس کا ساتھ دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ مسئلے جو آج ہمارے ساتھ ہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، فلاں کام نہیں کر رہے، یہ فلاں کی ذمہ داری ہے، نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایس ڈی پی آئی کو مضبوط کرنا پڑے گا، عوام کو ساتھ لینا پڑے گا، عوام کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس طریقے سے کام کریں گے، تمام سماج کے لوگوں کے لیے کام کریں گے، آنے والے دنوں کے اندر
اندر انشاءاللہ اس نارائن پیٹ کے اندر مسلمان MLA غیر مسلم دلت سماج کا MLA کون کے لیے کام کرنے والا بنے گا. اس کا ووٹ شراب کی باٹل پر نہیں ملے گا, اس کا ووٹ پیسوں کی تقسیم پر نہیں ملے گا, بلکہ اس کا ووٹ اس کی پرسنالٹی, اس کے سوشل ورک کو دیکھ کر, اس کے سماج کے لیے درد کو دیکھ کر لوگ ووٹ ڈالنے والے بنیں گے. اس کا ایک میں آخری ڈیمو بتا کر بات کو ختم کرتا ہوں. گزشتہ تمل ناڈو کے اندر DMK ایک بہت بڑی پارٹی تھی, تمل ناڈو کی بھی تھی, اور انڈیا لیول پر اسٹالین کا جو چہرہ تھا وہ مائنورٹی کے لیے بہت بڑا فیس تھا. SDPI نے اس اسٹالین اور اس DMK پارٹی کے ساتھ ارینج کر کے بغیر پیسوں کی تقسیم کے, بغیر کوئی لالچ کے الیکشن میں اپنے MLAs کو کانٹیسٹ کیا. تو آپ حیرت کریں گے ایسے وقت میں جہاں پر ایک MLA الیکشن کے لیے لوگ 100 کروڑ خرچ کر رہے ہیں, لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں, پیسوں کی دریا بہا رہے ہیں, ایسے وقت میں ہماری پارٹی کا آدمی MLA کے لیے لڑتا ہے, سیکنڈ پوزیشن میں 70,000 کے قریب ووٹ لاتا ہے, اور وہ بغیر کوئی پیسوں کے ہوا. تو یہ ہمارا جو ہے ایک نمونہ ہے جو ہم یہاں پر لا سکتے ہیں. میں تمام سامعین کا شکر گزار ہوں, اور تمام ڈسٹرکٹ کمیٹی سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر نارائن پیٹ کے ڈیولپ کے لیے کام کریں گے. شکریہ, جزاکم اللہ.